ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ترانہ سنائیں گے آپ حضرات؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جتنے موبائلوں سے بنا رہے نا موبائل جے بنج پاؤ اپنے چھتی کرو تکلف پہ کر دیو او بن دی پئی وہ لے لیا جے چھتی کر مڑیا او جیب چ پا میں ویکھ لے بہت مہنگے موبائل نے تواڈے کولوں کیا بات ہے تواڈی جے بنج پاؤ تے گل کریے آپاں توجہ فرمائیں گے فرنٹ سیٹوں والے آپ کا بھائی زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ آپ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ذرا مہربانی کیجئے گا سبق ذرا میں شروع کرنے لگا ہوں آپ دھیان فرمائیے ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں حضور سرور عالم نور مجسم اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ و اہل بیت۔ جیسے حضرت شاہ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ بڑا پرفتن دور ہے، لوگ بے ادبیاں کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور پوری ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے، ان کو دلاسے دیے جاتے ہیں کہ دب کے رکھو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو مسلک و ملت و ملک کا کام کرے اس کے سامنے کانٹے اٹکائے جاتے ہیں، لیکن جس کو خدا عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن آپ دیکھیں گے جو راستہ حق پر ہوگا وہ نیزوں پہ بھی چڑھ جائے تو بولنا اسی نے ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے آپ کی آواز، سمجھ آ رہی؟ بابا جی موبائل چو نکلو گے جی سونے ہو جیب چپاؤ، میں میرے کو نہیں تقریر ہونی، میں کلاس بہن والا بندہ، جیب چپا چھیتی کر میرا پوت، چھیتی کرو ادھر میرے ال ویکھو، میرے کو تقریر نہیں جی ہونی جی تسی اپنی گلاں کرنیاں تو موبائل دے نال۔ تقریر شروع ہو گئی ہے، 1 گھنٹے بعد میں تہاڈی جان چھڑ دینی ہے، لیکن اونی دیر تک ذرا توجہ فرماؤ، فرنٹ سیٹاں والے میرے ال ویکھو۔ گرامی قدر حضرات، اس پرفتن دور کے اندر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی شان و عظمت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آل پاک ان کی شان و عظمت کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں جس چیز کو بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اللہ نے اس کو مقام و رتبہ بلند سے بلند عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیں امتیں پہلے نبیوں کی بھی ہیں پر سب امتوں میں افضل امت مصطفیٰ ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے۔ کتابیں پہلے نبیوں کو بھی ملیں، جتنوں کو بھی ملیں، لیکن ان سب کتابوں میں آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ اگر رتبہ ہے تو وہ میرے حبیب کی کتاب قرآن مجید کا رتبہ ہے۔ شہر بڑے بڑے ہیں پر جن شہروں کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے ان جیسا شہر کوئی نہیں ہے۔ گھرانے بہت ہیں پر جس گھرانے کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، آواز نہیں ابھی بھی نہیں، اب منڈے دا سر پٹ ہوئے، ادھر دیکھ میرا بیٹا، ادھر دیکھ تکڑا ہو کے بہ، تو اس گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ زبانیں دنیا میں بہت ہیں پر عربی زبان جیسی زبان کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صحابی بہت ہیں، پہلے نبیوں کے بھی ہیں، سمجھ آ رہی ہے، پر میرے نبی جیسے صحابی کسی کے نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو نسبت میرے حضور سے ہو گئی اللہ نے ان کا رتبہ درجہ فضیلت بڑھا دی ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اگر یہ سمجھ آ چکی ہے اینو یار کر لو ان کو پالا جیب دے وچ منڈیا کی مسئلہ کی ہے جیب چپا۔ گرامی قدر حضرات، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اگر ہر چیز کو نسبت حضور کی وجہ سے ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے کہ نبی سے نسبت رکھتی ہے، تو بتائیے محبوب کریم علیہ السلام کی آل ہو یا اصحاب ہو نسبت حضور کے ساتھ ہے نا، تو پھر کسی کا بھی رتبہ کم نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں کو وہ رتبہ دیا ہے کہ ساری زندگی پڑھتے رہو، سال مہینے ختم ہو جائیں گے، ان کی شان و عظمت کا پہلو بند نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ شانیں کیوں ملی، یہ حضور کی وجہ سے ملی ہیں، اور جب حضور کی وجہ سے ملی ہیں تو پھر ان کی شان و عظمت بیان کرتے چلے جائیں، سینے تنگ نہیں ہونے چاہیے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ سینے تنگ نہیں ہونے چاہیے، پھر آپ کو لطف آئے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب سے محبت کرنے کا۔ اور اگر سینے تنگ ہوئے تو چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ اے تنگی دا ماریا پھردا جائے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، آواز کمزوروں والی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے تنگی کے مارے ہوئے نہیں بننا۔ آواز کو تھوڑا سا اور ستھرا کریں گے جی، بالکل ایکو میکو عرش ہے، اور مکا دے تھوڑی جی، ان کو سمجھ آئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دوستان گرامی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب ہوں، ان کا بہت بلند رتبہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ دوسرا پوائنٹ دے رہا ہوں، پہلا سمجھ آ گیا ہے کہ ان کو نسبت حضور کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ شانیں گھٹا نہیں سکتے۔ دوسرا سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، جب بھی صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو تاریخ سے نہ کیا جائے بلکہ قرآن سے کیا جائے۔ کئیاں نوں سمجھ آئی تو کئی چوپ شاہ بن کے بیٹھے نے۔ آپاں انہاں شاہاں دے منن والے ہیں جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہندے ہیں۔ ہاتھ بھی اٹھائیے، اٹھائیے ہاتھ ذرا دکھائیے مجھے، این جاگ کے بیٹھنا ہے۔ جب بھی بیان کریں قرآن سے یا حدیث سے، کہتے ہیں اتاری صاحب کیوں؟ میں نے کہا اس لیے یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ شاہ صاحب یہ تاریخی ہستیاں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ بھائی جب قرآنی ہستیاں ہیں تو پھر پہلے قرآن پڑھ یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھ، تو پھر تو پتہ بھی چلے کہ تیرے دلائل کیا ہیں۔ اب تاریخ پڑھتے ہو، تاریخ کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ یہ بھی سن لیں۔ مطلقاً تاریخ کے ہم منکر نہیں ہیں، تاریخ کا ہر وہ گوشہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، مماثل ہو، موافق ہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہر وہ گوشہ جو قرآن کے مخالف ہو ہم تو اٹھا کے پھینکیں گے دریا میں۔ ہم کیا جانتے ہیں ایسی تاریخ کو، ہم تو رب کے قرآن کو دیکھیں گے۔ اب تاریخیں پڑھ کر ہمارے سامنے نفرت بیان نہ کر، قرآن پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا یہ جو کافر ہیں، سمجھ آ رہی ہے، ان کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کی لڑائی ہے، آپس میں ان کا پیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ میں نے پنجابی میں جو آپ کا لہجہ ہے نا اس کو دیکھ کر یہ بات کہی ہے۔ حقیقت پتہ کیا ہے؟ فرمایا جو ہستیاں میرے حبیب کے ساتھ ہیں، جو ہستیاں میرے حبیب کے ساتھ ہیں، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، فرمایا ان کا آپس میں پیار ہے، کافروں پر سختی کرتے ہیں۔ تو جب رب کہہ رہا ہے، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، جب رب کہہ رہا ہے کہ ان کا آپس میں پیار ہے تو پھر ان کی نفرت کرنے والا عقیدے کا بیمار ہے۔ آپ کی آواز ہی کمزوروں والی ہے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں یہ تو قرآن جب اتر رہا تھا تو اس وقت کی بات ہے، تو یہ تو بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹے یہ تجھے آج کہنے کا موقع مل رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم کل ہے۔ اللہ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو جو اللہ نے فرمایا وہی حق ہے۔ جو اللہ چوروں کے بارے میں بتا سکتا ہے، ڈاکوؤں کے بارے میں بتا سکتا ہے، بدکاروں کے بارے میں بتا سکتا ہے، قیامت تک کی ہر چیز بیان کر دی، اس رب کو یہ نہیں پتا تھا صحابہ و اہل بیت کیسے ہیں؟ کہا پتا تھا۔ تو میں کہا پھر مان جی میں رب من باؤندائی، ہر صحابی نبی، دونوں ہاتھ اٹھا کر ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ توجہ فرمائیں جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے سبھی حضرات کو؟ یہ ایکو میکو میں نے اس لیے بند کروائی تاکہ آپ کو سمجھ آئے، لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی آواز گونج زیادہ پیدا کر رہی ہے، تو میں چاہنا کہ ایک ایک گل سمجھ آوے تو آنو، تھوڑی آواز مٹھی کر بھی سونے، مٹھی کر آواز، مجھے پتہ یہ میرے گلے کے لیے نقصان دہ ہے لیکن تمہارے عقیدے کے لیے فائدے مند ہے۔ صوفی صاحب آواز نہیں پئی آؤندی، ہو میرا بھرا کیڑیاں ٹینشن اچ بیٹھا ہے، کیڑیاں پریشانیاں اچ بیٹھے ہو، نکلو سر، اے ذکر سن کے تسی خوش ہو جانا۔ نبی پاک کی آل ہو یا اصحاب ہو، ان کا مقام اور رتبہ رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہ قرآنی ہستیاں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر ان کی شان و عظمت بھی قرآن اور حدیث سے سنی جائے۔ اب قرآن مجید کیا مہر لگا رہا ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کے جو بھی ساتھ ہیں
آپس میں پیار ہے، آپس میں پیار ہے، کافروں پر سختی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر قرآن کی مان لے اور بک بک بند کر دے۔ یہ اصل مسئلہ ہے جو لوگ سمجھنا اور سمجھانا نہیں چاہتے، لیکن امام محمد رضا کے غلام تمہیں بتاتے رہیں گے۔ اب آ جائیے تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ اگلی بات آپ کو کہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی اگر حدیثیں پڑھی جائے تو مسئلہ سارا کھل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ آگے خانہ کعبے کے اندر، توجہ ہے صاحب حضرات کی، سارنی ہلا کے گزارا کرنا۔ آپ خانہ کعبے میں آئے، خانہ کعبے کے دروازے کے پاس سے غلاف پکڑا، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر۔